الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم انا اور اس کی بہنوں یہ حروف جو ہیں ان کو پڑھیں گے، اور یہ لسان القرآن کے سلسلے میں ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ تو انا اور اس کی بہنیں یہ تمام حروف ہیں، اور ان کے مختلف نام آپ کو مختلف عربی قواعد کتابوں میں ملتے ہیں۔ انا، ان میں سے جو انا ہے، انا حرف کو حرف توکید اور حرف توکید و نصبن بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا جو انا اور اخواتها کا ایک پورا گروپ ہے، ان کو حرف مشبہہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں وہ تو ہم آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ انا و اخواتها جو ہیں وہ حروف ہیں، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے ہی سبق میں کہ عربی میں 3 طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو انا اور اخواتها جو ہیں وہ حروف ہیں، جس طریقے سے آپ نے ابھی 12ویں سبق میں حروف جار پڑھے ہیں۔ تو یہ حروف ہیں، تو لیکن یہ مخصوص حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ تو ان کی خصوصیت ایک گروپ کی طرح یہ ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور ان کا ایک اعرابی عمل ہوتا ہے جو کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم پر کرتے ہیں، یا ان کا ایک اعرابی اثر ہوتا ہے، اعرابی عمل کا اثر ہوتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم پر۔ اچھا، یہ الفاظ جیسے کہ آپ کے سامنے انا، انا، کانا، بھی انا، لیتا، لکننا، لعلہ، تو یہ سارے کے سارے ان کا اعرابی عمل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جملے میں جب ان کے بعد کوئی اسم آتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ البتہ یہ جو سارے حروف ہیں، انا، انا، کا انا، بھی انا، ان سب کے معنی الگ ہوتے ہیں، ان کے معنی الگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سب عامل کے طور پر ایک ہی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اس لیے معنی الگ ہونے کے باوجود ایک ہی گروپ میں شامل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انا کا مطلب ہے بے شک، کا انا کا مطلب گویا کے، تو یہ حالانکہ ان کے معنی الگ الگ ہیں، لیکن ایک گروپ میں اس لیے شامل کیے گئے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کا اعرابی عمل ایک ہوتا ہے، ان کے بعد والا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ معنوں کے ساتھ لسٹ ہے، یہ پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے تاکہ جب ہم لائیو سیشن کریں، اس میں ایکسرسائز کریں، آپ کو یہ معنی یاد ہوں۔ انا بے شک، انا کے، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ، تو کے، انا کے، اور کانا گویا کے، گویا کے، بھی انا کیونکہ، لیتا ہائے کاش، جیسے افسوس کے ساتھ کوئی کہتا ہے کاش میں ایسا کر لیتا، کیا کر لیتی، تو لیتا جو ہے وہ اظہار افسوس کے ساتھ کاش کہنا، ہائے کاش۔ لیکنہ کا مطلب ہے البتہ، تو لیکنہ جیسے لیکن ہے اردو میں، وہ ہو سکتا ہے لیکن کی جو اصل ہو وہ لیکنہ ہی ہو عربی سے، تو لیکنہ کا مطلب لیکن، البتہ۔ لعلہ، لعلہ کے معنی 2 طریقے سے ہیں، کہ کسی چیز کی کوئی امید ہو یا کسی چیز کے ہونے کا خوف ہو، تو اس میں شاید ہے، شاید کا ایلیمنٹ ہے کہ شاید یہ ہو جائے، تو اس میں امید کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خوف کی وجہ سے بھی، تو شاید،
उम्मीद है कि, ताकि, तो लअल्ला का मतलब ताकि, उम्मीद है कि शायद। और फिर लिअन्ना जो है वो क्योंकि, लिअन्ना और बिअन्ना दोनों का मतलब क्योंकि है। अच्छा, ये जो हुरूफ हैं ये जब अपने इस्म के साथ मिलते हैं तो एक मुरक्कब बनाते हैं। जिस तरीके से अभी 12वें सबक में आपने पढ़ा कि हर्फ जर जब इस्म के साथ मिलते हैं, हर्फ जर के बाद फ़ौरन बाद आने वाला इस्म मजरूर होता है और वो दोनों मिल के मुरक्कब जारी बनाते हैं, हर्फ जर फ्रैगमेंट। इसी तरीके से ये इन्ना और इसकी जो बहनें हैं, इनके बाद आने वाला इस्म दोनों मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं। इसको मुरक्कब मुरक्कब हर्फ नासबा भी कह सकते हैं। और ये कि जो इस्म आता है हर्फ नस्ब के बाद, यानी कि इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना के बाद जो इस्म नस्ब हालत में आता है उसे उस हर्फ का इस्म कहा जाता है। यानी कि इन्ना के बाद आने वाला इस्म इस्मो इन्ना कहलाएगा और अन्ना के बाद आने वाला इस्म इस्मो अन्ना कहलाएगा। अच्छा, ये कुछ मिसालें हैं जैसे है अल्लाहु खालिकुन, अल्लाह ताला खालिक हैं। जब इन्ना आ जाता है तो इसमें ताकीद का उन्सर बहुत बढ़ जाता है। बेशक कोई इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह ताला खालिक हैं। इन्नल्लाह खालिकुन। अब देखिए इन्ना के बाद अल्लाह इसमें जलाला जो है वो आप देख रहे हैं कि नस्ब की हालत में है। तो इन्ना के बाद जो इस्म है इसमें जलाला वो नस्ब हालत में है और उसके बाद खालिकुन उसकी खबर उसके मुतालिक आ रहा है। अच्छा, इसीलिए इसको मुशब्बहा बिल फ़ेल भी कहते हैं, क्या यानी कि फ़ेल की तरह अमल करने वाला हर्फ, कि ये जो है अपने इस्म को नस्ब दे देता है और इसकी खबर रफ़ा होती है। तो इसलिए इसको मुशब्बहा बिल फ़ेल भी कहते हैं, क्योंकि फ़ेल जो होता है वो उसका एक फ़ाइल होता है जो कि रफ़ा की हालत में होता है और उसका जो मफ़ूल होता है वो नस्ब की हालत में, यानी कि जो तफ़सील डिटेल होती है वो नस्ब की हालत में होती है। तो इसलिए इस वजह से इन हुरूफ को हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से और भी मिसालें हैं कुरान पाक से, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसमें भी इन्ना है और फिर अल्लाह इसमें जलाला और मलाइकता, ये दोनों जो है इसमें जलाला और मलाइकता ये नस्ब की हालत में है। इसी तरीके से फिर सूरह असर में है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। इसी तरीके से एक और मिसाल है इन्नहा अलैहिम मूसदतुन, ठीक है, सूरह हुमज़ा से। तो इसमें भी इन्ना है और उसके बाद हा जो है ज़मीर मुत्तसिल है। ज़मीर मुत्तसिल आप जानते हैं या तो नस्ब होती है या जर होती है। क्योंकि ये इन्ना के बाद आ रही है तो ये हालत नस्ब में है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ अहम कवायद हैं हर्फ ऑफ नस्ब के हवाले से। इसको हम उर्दू में पढ़ लेते हैं कि ये जो मुरक्कब बनता है और हर्फ नस्ब और उसके इस्म के साथ, वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से को हर्फ नस्ब कहते हैं। ये ऐसे हुरूफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत नस्ब में तब्दील कर देते हैं। और इस्म ज़ाहिर है जब एक हर्फ आ गया उसके बाद जो इस्म आ रहा है वो उसका दूसरा हिस्सा है। तो इस्म दूसरा हिस्सा यानी कि इस्म जो होता है वो हालत नस्ब में होता है। अच्छा, एक बात जो इसमें और मुरक्कब जारी में फ़र्क है वो ये कि जार मजरूर जो होता है जार मजरूर जो होते हैं वो एक के बाद एक या के बाद दीगरे बहुत फ़ौरन आते हैं।
یعنی کہ حرف جر آتا ہے اس کے فوراً بعد اسم مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حرف نصب اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ فاصلہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پچھلی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ فاصلہ نہیں تھا، فوراً انا کے بعد اس کا اسم آ رہا تھا، لیکن کئی آپ کو آیات ملیں گی جس میں کہ فاصلہ موجود ہوتا ہے، تو حرف آف نصب اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ پایا جا سکتا ہے، اور اس کے اسم کے درمیان حرف نصب اور اس کے اسم کے درمیان عموماً جار مجرور یا خاص مضاف آتے ہیں، ہمیں زیادہ تر جار مجرور اور خاص مضاف ہی آ سکتے ہیں، تاہم فاصلہ نہ ہونے کی صورت میں یہ بآسانی شناخت کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر فاصلہ نہیں ہے، جیسے ان اللہ خالقن ہے تو فوراً انا کے بعد ایک اسم جلالہ منصوب حالت میں ہے تو وہ فوراً پہچان لیے جاتے ہیں، لیکن اگر فاصلہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حالت نصب کے بعد مختلف اسم آ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ جو کہ نصب کی حالت میں ہوگا وہ اس کا اسم ہوگا، پہلا اسم جو کہ حالت نصب میں ہو پھر ہم اس کو حرف نصب کا اسم پہچان لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے کہ ہر حرف نصب کے لیے اس کے اسم کا ہونا لازمی ہے، حرف نصب کبھی بھی تنہا نہیں آتا، تو اگر حرف نصب آتا ہے تو اس کا اسم ہونا لازمی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات قواعد کے روح سے وہ یہ کہ جو نون پر ختم ہونے والے حرف نصب ہیں، یعنی کہ انا، انا، کا انا، بھی انا، تو یہ چار جو حروف ہیں جب یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ جڑتے ہیں، جو ضمیر متصل ہے وہ ضمیر متصل جو کہ نون سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حرف وہ جو کہ نون پر ختم ہو اور ضمیر متصل جو نون سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نی اور نا ہوتے ہیں، نی جو ہے وہ انا کی ضمیر متصل ہے، یعنی کہ مجھے یا میں، اور نا جو ہے وہ نحنو کے حوالے سے ضمیر متصل ہے، ہم، تو یہ دونوں جب ملتے ہیں، یعنی کہ انا، انا، کا انا، بھی انا، نا یا نی کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نون برقرار رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک ہی نون رہ جاتا ہے، یعنی کہ جب انا اور نی، بے شک میں، ٹھیک ہے، انا اور نی ملیں تو اننی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اننی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے انا اور نا ملیں تو اننا بھی ہو سکتا ہے اور انا بھی ہو سکتا ہے، جیسے انی کی مثال ہے انی وجہت وجہیہ للذی، اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے اس میں انا ہے، انا اور پھر نا کی ضمیر ہے، بے شک ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس سبق کی جو ہے وہ مشق ہے، وہ انشاءاللہ ہم انٹریکٹیو سیشن میں کریں گے، یہاں پہ دعا کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔